جی تو آج ہے 25 مئی اور آج کا وہ دن ہے جس کی کال دی تھی عمران خان نے حقیقی آزادی مارچ کے لیے لوگوں کو کال کیا ہے کہ لوگ آئیں اور سے ملاقات ہوگی جی اسلام آباد کے ڈی چوک میں. اور پورے اگر ملک میں دیکھا جائے تو اس وقت لوگ اپنی بسوں ٹولیوں کی صورت میں نکلنا شروع ہو گئے لیکن کنٹینرز لگائے اور جگہ چینج کی گئی ہے نا. پہلے سری نگر ہائی وے تھا, اب یہ ہے کہ ڈی چوک کر دیا گیا ہے. جی تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے اندر تھوڑی بہت پلانز میں تبدیلی تو کرتے رہتے ہیں عمران خان صاحب, اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا. اب یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور اچھا ایک پہلو جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اس وقت جو ہے ایک ظاہر ہے کہ نیا پاکستان بنانے کی خواہش تھی. اب یہ اعلانیہ اور جو بیانیہ ہے وہ سارا ہے امپورٹڈ حکومت کو ان کے مطابق ہٹانے کا اور حقیقی آزادی کا جو خواب ہے. ایک فرق جو اس میں ہے جو اس وقت نہیں تھا, اس وقت یہ ہے کہ بہت ہی منظم, اور ساتھ میں جیسے اب جہانگیر خان ترین صاحب الگ ہو گئے یا علیم خان صاحب الگ ہو گئے, ایسے کچھ لوگ جو ہیں, تو اس وقت ایسا نہیں تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ علامہ طاہر القادری صاحب کی بھی ایک میسو موومنٹ ان کے ساتھ تھی اور وہ بھی وہاں پر پہنچے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ نہ صرف یہ کہ مارچ تھا بلکہ اس کے بعد پھر دھرنا تھا. اور ظاہر ہے کہ وہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں کہ کتنی تعداد میں لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور مستقل بیٹھے رہتے ہیں. اور اس وقت مشکل موسمی حالات تھے, سخت سردی میں بھی وہاں پر لوگوں نے سامنا کیا. اگست سے لے کے دسمبر تک وہ دھرنا چلا تھا. اور پھر جب آرمی پبلک اسکول کا وہ اندوہناک واقعہ جس نے پوری پاکستانی قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا 16 دسمبر کو جب وہ پیش آیا, تو اس کے بعد خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس دھرنے کو ختم کرنا چاہیے. تو بہرحال اب یہ جو حقیقی آزادی مارچ ہے اس پہ دھرنے کا تو انڈیا نہیں دیا ابھی تک, یا وہ جا کے وہاں پر جا کے فیصلہ کریں گے. وہ تو ایگزیکٹلی وہاں پہ دیکھیں گے. انہوں نے کہا کہ جب تک الیکشن کی کال نہیں دی جائے گی, ان کا یہی ایک مطالبہ ہے کہ الیکشن کی کال دی جائے. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک دن پہلے ہی جو رہنماؤں ہیں ان کے گھر پہ چھاپے مارے گئے, چادر اور چار دیواری کا بھی خیال نہیں کیا گیا. اور نہ صرف یہ بلکہ خواتین جو ہیں جو رہنما ہیں ان کے گھر پہ بھی ایگزیکٹلی یہی کچھ کیا گیا, ہم نے دیکھا. اچھا کل عمران خان صاحب نے دوبارہ سے قوم سے خطاب بھی کیا اور ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں نے تیاری کر لی ہے, رکاوٹیں ہٹانا نوجوانوں کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ آلریڈی رکاوٹیں موجود ہیں. کنٹینرز لگا کے جو مارچ کے لیے جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کا راستہ بند کر دیا گیا ہے. تو کل عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ اگر آپ کی گاڑیوں کو روکتے ہیں تو آپ نے پیدل چل کے آنا, اور ایک ایسا ٹائم ہے اور یہ تاریخ نے آپ کو ایک ایسا دن دیا ہے کہ اگر یہ وقت ہاتھ سے چلا گیا تو یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. انشاءاللہ پختونخوا سے پورا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس لے کے نکل رہا ہوں اسلام آباد کی طرف. پختونخوا میں ہر جگہ سے ہمارے پاس قافلے وہاں ہوں گے اور ہم اسلام آباد پہنچیں گے. کوئی بھی روکنا چاہے ہمیں تو وہ روک کے دکھا دے, کوئی نہیں اس کو روک سکتا. عوام کے سمندر کو کوئی نہیں روک سکتا. اگر دوسرا حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ کابینہ کی جانب سے کہ یہ لانگ مارچ نہیں ہونے دینا. اچھا ایک چیز بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل استعمال کر کے وفاق پر حملہ آور ہو رہے ہیں. یہ فتنہ اور فساد کی بات نہ کرتے تو راستے میں نہ آتے, اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ فتنہ پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا وہ آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. لانگ مارچ کے نام پہ ایک فتنہ فساد مارچ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. قوم کو تقسیم کرنے کا, تفریح اور انتشار کو فروغ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے ان کو اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. ساری ان کی قیادت, ایسے تو بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں, اب سارے جو ہے وہ جا کے اکٹھے ہوئے ہیں پشاور میں. پروونس کے پی کے جو ہے اس کے تمام تر وسائل کو, صوبائی فورسز ہیں ان کو ساتھ لے کے وفاق پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں. جتھے کی صورت میں میں وارن کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو عمرانی فتنے کی گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں. صرف اتحادی حکومت کا, ایک سیاسی جماعت کا یا ایک طبقے کا معاملہ نہیں ہے, اس ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. یہ بدبخت شخص جو ہے یہ قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے, قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے. فتنہ فساد اور انارکی پھیلانے کی بات نہ کرتے تو ہم بالکل جو ہے وہ راستے میں جو ہے وہ حائل نہ ہوتے. اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہ تو الیکشن ہوں گے نہ ہی ہم حکومت چھوڑیں گے. ساتھ میں ان کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی دباؤ میں لانے کی عمران خان کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اور جو فیصلے ہوں گے اب وہ نواز شریف اور شہباز شریف کریں گے.
تم اعلان کر کے پھنس گئے. میں نے کل پرائم منسٹر سے بھی کہا ہے اور میں نے انٹیریئر منسٹر سے بھی کہا ہے کہ عمران کو اریسٹ نہ کیا جائے, اس کو آنے دیں, اس کو بیٹھنے دیں آ کر, ہم بھی ذرا دیکھیں کتنا دم ہے, کتنی دیر نکال سکتے ہیں. لیکن عدالتوں کو بھی یہ بہت ادب سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں, عدلیہ کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ روایت مت ڈالیں کہ جو شخص سب سے بڑھ کر اداروں کو گالیاں نکالے گا اسی کے حق میں فیصلے آئیں گے. قوم کے حق میں فیصلے کریں, ملک کے حق میں فیصلے کریں, سوشل میڈیا کو مت دیکھیں, میڈیا کو مت دیکھیں اور اس قوم کے مستقبل کے حق میں فیصلے کریں. اچھا جی, تو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوورال اب تیاریاں بھی جاری ہیں, ملک کے مختلف شہروں سے, مختلف علاقوں سے تحریک انصاف کے قافلے نکلنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا, ظاہر ہے ارینجمنٹس بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں. وزارت داخلہ میں کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے. اسلام آباد, پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. اوورال جو ارینجمنٹس ہیں وہ کیا ہیں, اس پہ بھی ذرا بات کرنا ضروری ہے. ہمارے نمائندگان بھی ظاہر ہے کہ فیلڈ میں موجود ہوں گے اور تمام تر صورتحال سے ہمارے ناظرین کو, جو ARY نیوز کے ناظرین ہیں, ان کو آگاہ رکھنے کی کوشش کریں گے. تو کون کون ہمیں جوائن کر رہا ہے؟ جی, اس وقت ذرا ہم جان لیتے ہیں کہ پشاور میں اور لاہور میں کیا سچویشن ہے. تو پشاور میں ہمیں جوائن کریں گے ہمارے نمائندے ضیاء الحق, اور لاہور میں بتی چوک پہ موجود ہیں ہمارے نمائندے, بھارتی چوک پہ موجود ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ نصیر. ان سے جان لیتے ہیں ایگزیکٹلی وہ جگہ موجود ہیں اور کہاں کہاں سے بڑے جو ہیں وہ ٹولیاں نکلنی ہیں, بڑے قافلے نکلنے ہیں. تو سب سے پہلے ذرا پشاور کا رخ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ضیاء الحق موجود ہیں. ضیاء الحق یہ بتائے گا کہ اس وقت آپ پشاور کے کون سے علاقے میں موجود ہیں اور کیا صورتحال ہے یہاں پر, کیونکہ لاہور میں میں صبح بھی سن رہی تھی اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہر جگہ پہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ راستے روکے جائیں. جی, میں تو اس وقت علاقے میں نہیں بلکہ گھر میں موجود ہوں, اور وہ گھر ہے CM چیف منسٹر ہاؤس ہے. اور اس چیف منسٹر ہاؤس میں اس لیے موجود ہوں کہ یہاں پر جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کے جو اہم لوگ ہیں اور ان کی مرکزی جو قیادت ہے وہ اس وقت پشاور میں موجود ہے. اور یہاں سے ایک بڑا قافلہ بن کے جو ہے تو پشاور سے روانہ ہوگا. 11 بجے کا ٹائم ہے, اب 2 ہے یا ٹھیک ہے سرکاری سرپرستی آپ کہہ لیں, چونکہ حکومت ہے ان کی, تو ظاہری بات ہے اس میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا بھی ہوں گے, صوبائی وزراء بھی ہوں گے, تو وہ ایک پروٹوکول کی صورتحال ہوگی. تو اس پروٹوکول کی صورتحال میں اب 2 ہیں, ایک ہیلی پیڈ بھی بنایا گیا ہے اور ایک بائی روڈ کا بھی ان کا پلان ہے. تو جیسے موٹر وے پہ مختلف راستے بند کر دیے گئے ہیں, تو اگر وہ راستے کھلتے ہیں, اگر وہ راستے ان کے لیے کھل سکتے ہیں تو پھر تو یہ بائی روڈ جائیں گے, اور اگر وہ راستے بند ہوتے ہیں تو پھر ان کا پروگرام ہے کہ ہیلی پیڈ کے ذریعے سوابی پہنچیں گے. وہاں پر عمران خان صاحب کے لیے کنٹینر بھی تیار ہے, اس کنٹینر میں تمام سہولیات موجود ہیں, اور اس کنٹینر میں روانہ ہوں گے. خیبر پختونخوا میں تو حکومت ہی پاکستان تحریک انصاف کے, تو آئی ایم شیور یہاں پہ لوگوں کو ان مشکلات کا سامنا نہیں ہے جن مشکلات کا سامنا باقی شہروں کے لوگوں کو ہے. مشکلات کا سامنا تو یہاں پر اس لیے نہیں ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی سرحد جو پنجاب سے جہاں جہاں پر بھی لگتی ہے, چاہے وہ اٹک پہ لگتی ہے, چاہے وہ ہری پور کے ساتھ لگتی ہے, یا ادھر کوہاٹ کی سائڈ سے لگتی ہے, دوسرا جو ہے تو یہ ہزارہ سائڈ پہ, تو وہاں پہ تو جو سرحد ہے وہاں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں. آج آپ جو ہے تو پنجاب کہ کسی علاقے میں خیبر پختونخوا سے نہیں جا سکتے, اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ یہاں پر تحریک انصاف کی جو تنظیم ہے جس میں حلیم عادل شیخ ہیں جو سندھ کے صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, تو وہ جو ہے یہاں پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے باقاعدہ سارا انتظام کیا ہوا ہے, انہوں نے کٹر کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے, اور وہ یہاں پر گیس ماسک بھی انہوں نے خریدے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں جو کنٹینر کھڑے کیے گئے ہیں یا جو راستے بند کیے گئے ہیں, تو اس کے لیے وہ باقاعدہ یہاں پر مشینیں بھی لے کے جائیں گے, تو ان مشینوں کے ذریعے ان کنٹینرز کو ہٹائیں گے, اور کہیں پہ تاریں لگی ہوئی ہیں تو ان تاروں کو کاٹا جائے گا تاکہ جو قافلہ ہے وہ آگے روانہ ہو سکے. ہم نے ایک چیز جو پہلے دیکھی تھی کہ وہاں پر ہم نے سچویشن یہ دیکھی تھی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کنٹینرز ہوتے تھے ایٹ ٹائمز خالی رہ جاتے تھے, پھر ایٹ ٹائمز یہ ہوتا تھا کہ ان کو فل بھی کر دیا جاتا تھا. اب جو بھرے ہوئے کنٹینرز ہوتے تھے ان کو ہٹانا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا تھا. تو ایک تو یہ کہ کیا صرف کنٹینرز ہی کھڑے کیے گئے, اور دوسرا یہ کہ ان کے پیچھے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ادھر کی سائڈ پہ نفری بھی کوئی تعینات کی گئی ہے؟ بالکل, نفری بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق نفری بھی تعینات کی گئی ہیں, اور ہمارا یہ تجربہ بھی رہ چکا ہے کہ جو لاسٹ ٹائم عمران خان صاحب نے جب 2013-14 میں جب
دی تھی احتجاج کی اور وہ انہوں نے دھرنا دیا تھا، تو یہاں سے اس وقت پرویز خٹک صاحب تھے وزیر اعلیٰ، انہوں نے یہاں سے ایک قافلے کی وہ قیادت کر رہے تھے اور اٹک پہ یہی صورتحال تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے ساری مشینیں لی تھی، ان مشینوں کے ذریعے جو ہے تو کنٹینر کو ہٹایا گیا تھا۔ صحیح ٹھیک ہے۔ اچھا جی، لاہور کا بھی ذرا رخ کر لیتے ہیں، بتی چوک پر موجود ہے ہمارے ساتھ خواجہ نصیر۔ خواجہ بتائے گا کہ کیا صورتحال ہے لاہور میں؟ صبح میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہر جگہ پہ جو ممکن ہے ان کو ایسی جگہ لگ رہی تھی کہ یہاں سے لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ انٹر ہوگی موٹر وے پہ، تو اس کو بلاک کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں یہاں بتی چوک میں موجود ہوں، جو کہ تحریک انصاف نے اپنا سٹارٹنگ پوائنٹ بتایا ہوا ہے کہ یہاں سے حقیقی آزادی مارچ کا آغاز ہوگا۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو پیچھے دکھائے تو تقریباً لاہور سے باہر نکلنے کا جو راستہ ہے وہ مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہوا ہے اور پیچھے بڑی تعداد میں کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید دقت کا سامنا ہے۔ یہاں سے جو راوی برج ہے تقریباً اس کا فاصلہ یہاں سے 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور ہر جگہ پہ یہاں پر درجنوں کے قریب کنٹینرز لگائے گئے ہیں اور شہری شدید دقت کا سامنا کر رہے ہیں۔ نہ صرف آنے جانے والوں کو دقت کا سامنا، بلکہ ہماری فوٹیج آپ کو موجود ہوگی کہ باقاعدہ طور پہ ایک جنازہ بھی آیا لیکن پولیس نے وہ جنازہ لے جانے کی بھی اجازت نہیں دی۔ دوسری طرف جو ہے یہاں پر جو کنسرن سینئر پولیس آفیسر ہیں ایس پی رینک کے، وہ آئے اور انہوں نے جہاں پر ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں رنگ روڈ، یہاں پر آنے کے بعد میڈیا کی گاڑیوں کو بھی ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر تحریک انصاف کے کارکنان پہنچنا شروع ہو گئے ہوئے۔ میرے ارد گرد تحریک انصاف کے کارکنان موجود ہیں جو کہ گائے بگائے یہاں پر عمران خان زندہ آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، امپورٹڈ حکومت مردہ آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، امپورٹڈ حکومت مردہ آباد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ان کا یہ عزم ہے، ان کا یہ عزم۔ چلیں آپ ان کو جب تک ان کے نعروں کو کسی طریقے سے تھامیں تو پھر ہم آپ سے مزید بھی گفتگو کرتے ہیں۔ بتی چوک لاہور پر موجود ہیں ہمارے ساتھ خواجہ نصیر صاحب، ظفر اقبال مردان سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ بتائیے گا ظفر کہ کیا سچویشن ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر تو ہم آپ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ ارینجمنٹس ہی دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت ہے تو وہاں پر اس طرح کی پابندیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو وہاں سے بتائیے کہ تیاریاں کیا دکھائی دے رہی ہیں لوگوں کی؟ جی بالکل، اگر ہم بات کریں کے پی گورنمنٹ کی تو اس کی طرف سے بھرپور تیاریاں کی گئی ہے۔ اٹک تک جہاں سے پنجاب کا بارڈر شروع ہوتا ہے وہاں تک موٹر وے کھلا ہے، ایون سوابی تک لوگ جا سکتے ہیں، معمول کی ٹرانسپورٹ وہ بھی جاری ہے، جبکہ قافلے بھی سوابی اور پھر اس کے بعد دریائے سندھ پار کر کے پنجاب میں داخل ہوں گے، تو وہاں پر انہوں نے کنٹینرز لگا کر موٹر وے بند کیا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حدود میں کوئی روڈ بند نہیں ہے۔ اگر ہم کارکنوں کی بات کریں تو کارکن کافی زیادہ پرجوش ہے۔ ہم اس وقت ریسٹ ایریا رشکئی میں موجود ہے اور یہاں پر تمام قافلے جمع ہوں گے، کپتان یہاں پر آئیں گے، ان کا کنٹینر یہاں آئے گا اور پھر وہ یہاں سے کنٹینر پر سوار ہو کر اسلام آباد کی جانب موو کریں گے، یہاں سے وہ قافلے کی قیادت کریں گے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہاں پر تمام لوگ اکٹھے ہوں گے۔ ابھی اس وقت صرف ایک قافلہ یہاں پر پہنچا ہے جو کہ چترال کا ہے، جو گزشتہ شب سے چترال سے روانہ ہوا تھا اور مسلسل سفر کرتے ہوئے آج صبح یہاں پر پہنچا ہے، اور اس وقت وہ کافی اس کے باوجود تازہ دم دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اس میں اکثریت کیلاش قبیلے کی ہے، تو وہ ڈول ساتھ لے کے آئے ہیں، روایتی گانے جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور اس پہ رقص کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ڈول کی تاب پر وہ لگے ہوئے ہیں، جبکہ نعرے بھی انہوں نے شدید لگائے ہیں، اور جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دلچسپ بات، جب انہوں نے اپنی زبان میں ان کا جو روایتی وہ اپنی ایک کیلاش لینگویج ہے اس میں ایک طرح کسی آوازیں لگانی شروع کر دی ہے، تو ہمیں ایک دم وہ ارطغرل ڈرامے والے منگول نظر آئے ان کی کیمپ میں جس طریقے سے وہ ہوتا تھا، تو کافی زیادہ پرجوش ہے۔ حالانکہ یہ چترالی لوگ خیبر پختونخوا کے سب سے پرامن ترین لوگ تصور کیے جاتے ہیں اور چترال سب سے پرامن ضلعوں میں شمار ہوتا ہے، پہلے نمبر پر آتا ہے، اس کے باوجود وہ کافی زیادہ پرعزم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پشاور اور دیگر علاقوں کے کارکنوں کی بات کریں تو رات کو میری بات ہو رہی تھی جب ایک گاڑی پہ پاکستان تحریک انصاف کے پرچم لگائے جا رہے تھے، تو میں نے ایسی نوجوان سے کہا کہ یار کیوں اتنی تیاریاں کر رہے ہو، راستے بند ہیں، آپ لوگ آگے نہیں جا سکو گے۔ تو اس نے گاڑی کی ڈگی کھول کے دکھائی، کہتا ہے کہ اس میں سارے وہ وکٹیں اور ڈنڈے سارے پڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کس لیے؟ تو کہتا ہے کہ اگر روڈ کھلا ہو تو ہمیں بھی اتنا مزہ نہیں آتا، شغل میلہ ہونا چاہیے اور ہم یہ شغل میلے کے لیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اسلام آباد پہنچ کے رہیں گے۔ اچھا، شغل میلے کے لیے جا رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے جی۔ ذرا ہم اس وقت اٹک کا بھی رخ کر لیتے ہیں جہاں پر پنجاب پل پر موجود ہیں ہمارے نمائندے شاہ خالد، ان سے جان لیتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اٹک میں وہ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں۔ شاہ خالد، کتنی مختلف سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اٹک میں، یا پھر ویسی ہی سچویشن ہے جیسے ہمیں باقی کچھ نمائندے بتا رہے ہیں خیبر پختونخوا سے ہٹ کے کہ کنٹینرز لگا کے راستے بند کیے جا رہے ہیں؟
دیکھیے اگر اوورآل موٹر وے کے حوالے سے بات کریں تو صرف اٹک کے مقام پہ نہیں، صرف غازی انٹرچینج کے مقام پہ نہیں، بلکہ پشاور سے لے کر اسلام آباد تک جگہ جگہ پر سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، رکاوٹیں ڈال دیے گئے ہیں۔ لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے سڑک کھود کے اس کے اوپر گلاسز، جو سرپ کے جو بوتلیں ہیں وہ توڑ کے اس کے اوپر تارکول ڈال دیے ہیں تاکہ گاڑیاں یہاں سے گزر نہ سکے۔ جب ہم نے فوٹیج بنانے کی کوشش کی تو پنجاب پولیس نے ہمیں روکا بھی اور یہی کہا کہ آپ کور نہیں کر سکتے۔ اس وقت غازی انٹرچینج پہ میں موجود ہوں اور اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ یہاں پہ کنٹینر جو ہے لگائے گئے ہیں۔ کنٹینرز کے اس پار خیبر پختونخوا ہے جبکہ اس پار جو ہے یہ پنجاب ہے۔ خیبر پختونخوا کا جو علاقہ ہے وہاں تک تو پی ٹی آئی کا مارچ آسانی سے آ سکتا ہے، لیکن جہاں سے پنجاب کا جو ایریا سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ ان کا آنا جو ہے یہ مشکل ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں اور سخت سیکیورٹی جو ہے یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں پولیس اہلکار بھی موجود ہے اور پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہیں بتایا گیا ہے پراپرلی مٹی بھی بھری ہوئی ہے۔ وہی ہم پوچھ رہے تھے کہ بھائی یہ اس طرح کے اب ظاہر ہتھ کنڈے اختیار کیے جائیں گے کیونکہ اگر خالی کنٹینرز رکھ دیتے ہیں تو ان کو موو کرنا مشینری کی مدد سے آسان ہوگا، لیکن کٹرز بھی لے کے آ رہے ہیں تو یہ بھی ہتھ کنڈے اختیار کیے گئے ہیں۔ جی بالکل، اگر آپ دیکھ لیں تو کنٹینرز میں مٹی ہے اور ساتھ میں گلاسز توڑے گئے ہیں اور یہی بتایا گیا ہے کہ ان کو احکامات ہے کیونکہ حکومت اب گھبرا گئی ہے۔ کپتان نے تو ان کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن حکومت گھبرا گئی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں پولیس یہاں پہ موجود ہے۔ جب یہاں پہ جو لوگ ہیں انہیں یہاں بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں یہ داخل نہ ہو پی ٹی آئی کا جو آزادی مارچ ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہیں بار بار صبح سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک بھی پی ٹی آئی کا کارکن یہ پل کراس نہ کر سکے اور جہاں تک ہو سکے تو ان کے خلاف یہ کارروائی بھی کریں گے، ان کے خلاف شیلز بھی جو ہے یہ پھینکیں گے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں اور ان کو روکنے کی ہر ممکن جو ہے یہ کوشش کریں گے۔ اس وقت کارکنوں کو جیسے بھی آپ نے شاہ خالد بتایا بھی کہ گڑھے کھود کے اس میں کانچ کے ٹکڑے بڑے بڑے ڈالے جا رہے ہیں تاکہ یہاں سے ایک تو بات کوئی گاڑی نہ گزر سکے، لیکن گاڑی کیا یہاں سے تو پیدل بھی لوگ نہیں گزر سکیں گے۔ یہ تو سچویشن کافی زیادہ تشویشناک یہاں پہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو عدنان طارق نے سے ذرا ہم جان لیتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں سڑکیں کھود کے ایسے کانچ کے جو بڑے بڑے ٹکڑے ہیں وہ بچھائے جا رہے ہیں۔ عدنان کیا رپورٹ ہے اس حوالے سے؟ M1 موٹر وے میں ثوابی انٹرچینج سے ہوتا ہوا جو ہے اس وقت پہنچا ہوں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے سنگم کے اس مقام پر، دریائے سندھ کے مقام پر جہاں پر گزشتہ رات سے جو ہے وہ کنٹینر لگائے گئے تھے اور اب کنٹینرز کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے۔ نہ صرف اس کے ساتھ ساتھ کنٹینرز میں جو ہے وہ مٹی بھی بھر دی گئی ہے۔ مختلف فاصلے تقریباً 20 سے 30 میٹر کے فاصلے پر جو ہے کنٹینرز لگائے گئے۔ اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ 4 کنٹینر لگائے گئے۔ اس کے بعد 20 میٹر کے فاصلے پر پھر 2 کنٹینر لگائے گئے جس میں مٹی بڑی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سامنے والی سائڈ پر تقریباً 30 سے 40 میٹر کے فاصلے پر دوبارہ جو ہے وہ کنٹینر لگائے گئے۔ یہ وہ کنٹینرز لگانے کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر جاری ہے اور ساتھ ساتھ آپ یہاں پر ایک دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لیئر بنائی گئی ہے یہاں پر تارکول کی اور اس کے اوپر جو ہے شیشے جو ہے وہ توڑ کر جو ہے وہ اس پر لگائے گئے ہیں اس پہ تاکہ کوئی بھی گاڑی جو ہے یہاں پر اگر کنٹینر ہٹانے میں کامیاب بھی ہوتی ہے، کوئی ریلی احتجاج آتا ہے وہ یہاں سے نکلنے کی بھی کوشش کرتی ہے تو وہ اس تارکول اور شیشے والی مقام پر جو ہے وہ یہاں پر ان کی گاڑی یا ان کو آگے جانے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بہت سے احتجاج ہم نے کور کیے، بہت سے مظاہرے ہم نے کور کیے، بہت سی ریلیاں مارچ ہم نے کور کیے، لیکن یہ والا حربہ جو ہے یہ پہلی بار دیکھنے آیا کہ تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر خیبر پختونخوا اور پنجاب کا اور خاص کر اسلام آباد کے آنے جانے والے شہریوں کا راستہ جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے اور حقیقی آزادی مارچ اسی شاہراہ سے ہو کر جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے جانا ہے جہاں پہ گزشتہ رات سے ہی مکمل طور پر جو ہے وہ بلاک کیا گیا ہے کنٹینرز لگا کر۔ چلیں جی اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں۔ اس دفعہ تو معاملہ نیکسٹ لیول تک پہنچ گیا۔ وہ جیسے سٹیجز ہوتی ہیں نا کہ مختلف سٹیجز آپ کو پار کرنی پڑتی ہیں، تو 2014 کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت وہی ہے اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف ایک بار پھر سے نکل رہی ہے۔ اس دفعہ مقصد ہے حقیقی آزادی کا اور جو رکاوٹیں ہیں وہ اس دفعہ کچھ نیکسٹ لیول کی ہیں کہ شیشے توڑ کے مٹی سے بھر کے نہ جانے کیا کیا ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں۔
تو اب دیکھیں کس طرح سے اوورکم کرتے ہیں. عوام تو نکل رہے ہیں گھروں سے, پہنچنا تو ہے انہیں اسلام آباد, اور جو سارے صورتحال اس پر ہم نے نگاہ رکھی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے پشاور سے ضیاء الحق, خواجہ نصیر ہمیں لاہور سے بتی چوک سے انہوں نے جوائن کیا ہوا تھا, مردان سے ہمارے ساتھ ظفر اقبال تھے, اور شاہ خالد ہمارے ساتھ اٹک پنجاب پل سے موجود تھے. ان سے ہم گاہے بگاہے اپڈیٹس لیتے رہیں گے اور باقی شہروں میں بھی جو صورتحال ہے وہ بھی جانیں گے, لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.